آرتھ پاول امریکن تھا، اکاؤنٹس، بجٹ اور آفس مینجمنٹ کا ایکسپرٹ تھا۔ وہ امریکی سیکرٹری آف اکانومکس کا اسسٹنٹ اور اکنامکس وارفیئر کا چیف بھی۔ وہ 1960 میں ایشیا فاؤنڈیشن میں شامل ہوئے اور افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ کا اکنامک ایڈوائزر بن گیا۔ ظاہر شاہ نے افغانستان پر 40 سال حکومت کی۔ وہ 1973 میں آنکھوں کے آپریشن کے لیے روم گیا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے کزن محمد داؤد خان نے اس کا تخت الٹ دیا، جس کے بعد افغانستان میں وہ خونی کھیل شروع ہے جو آج 52 سال بعد بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آرتھ پاول نے ظاہر شاہ کو آزاد مشیت کا ماڈل بنا کر دیا۔ اس کے مشورے پر بادشاہ نے خواتین کو حقوق دیے، یونیورسٹیاں اور زنانہ کالج بنانے اور معاشرے کو مزید لبرل کیا۔ آرتھر پاول کی وجہ سے افغانستان کا تخت روس سے دور اور امریکہ کے قریب ہونے لگا۔ یہ دوستی روس کو پسند نہیں آئی، چنانچہ اس نے بادشاہ کے کزن داؤد خان سے ساز بازی کر کے بادشاہ کا تخت الٹا دیا۔ داؤد خان نے اقتدار پر قبضہ کیا اور افغانستان کا پہلا صدر بن گیا۔ اقتدار کی تبدیلی کے بعد کشمکش شروع ہوئی اور یہ 1978 میں اس وقت تک جاری رہی جب تک سوویت یونین نے عملی طور پر افغانستان میں داخل ہو کر داؤد خان کو قتل نہیں کر دیا۔ یہ بہرحال بعد کی باتیں ہیں۔ آرتھ پاول ان حادثوں سے پہلے کہیں قابل اور بادشاہ ظاہر شاہ کا مشیر بن گیا۔ بادشاہ کی قربت کی وجہ سے اس کی افغان ارکیو تک رسائی ہوگی۔ وہ روز کسی نہ کسی تاریخی دستاویز کی تصویر یا فلم بناتا یا اہم معلومات اپنے پاس لکھ لیتا تھا، پھر خود یا کسی نہ کسی ذریعے سے پاکستان بھجوا دیتا۔ یہ کراچی کے راستے PIA کے ذریعے امریکہ پہنچ جاتی تھی۔ وہ روز ڈائری میں بھی لکھتا تھا جس میں وہ افغانستان کے اپنے سفر، قبائل کی عادتوں، محل کی اندرونی صورتحال، روسیوں کی مداخلت اور افغان معاشرے میں پلنے والی بے چینی کی روادار لکھتا تھا۔ اس نے افغانستان میں رہ کر محسوس کیا کہ افغان معاشرے میں استاد کی بہت عزت ہے۔ افغان سماجی طور پر کٹر مذہبی اور تاجر لوگ ہیں۔ یہ سرمایہ اور مذہب کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ چنانچہ اس کا خیال تھا کہ اگر کسی نے افغانستان کو قابو کرنا تو اس کے پاس 3 کارڈ ہونے چاہیے: مذہب کا کارڈ، استاد کا کارڈ اور دولت کا کارڈ، اور پورا افغانستان پکوئے پھل کی طرح اس کی جولی میں گر جائے گا۔ آرتھ پاول 5 سال کا افغانستان میں رہا۔ ان برسوں میں اس نے افغانستان کا چپا چپا چھان مارا۔ اس نے پورا افغان ارکیو بھی کاپی کر لیا۔ وہ 1965 میں کابل سے امریکہ واپس آ گیا، لیکن اس وقت تک اس کے پاس افغانستان کے 20,000 دستاویز جمع ہو چکے تھے۔ یہ افغان سے متعلق دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا۔ آرتھ پاول نے اس خزانے کی مدد سے 1965 میں CIA کو بتا دیا روسی ظاہر شاہ کا تخت الٹ دیں گے، جس کے بعد افغانستان میں خون کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ یہ پورے سینٹرل ایشیا کو اپنے نرغے میں لے لے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ روس اور افغانستان کے بعد ایران اور پاکستان کو قابو کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایران کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، جبکہ پاکستان کی آرمی اور لوکیشن دونوں آئیڈیل ہیں۔ اگر یہ دونوں ملک روس کے ہاتھ آ گئے تو پھر یہ عربوں کو بھی نگل جائے گا اور یورپ کو بھی 3 سائڈ سے گھیر لے گا، جس کے بعد یہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں فوراً افغانستان، ایران اور پاکستان پر توجہ دینی ہے۔ خوش قسمتی سے ان تینوں ملکوں کے درمیان شیعہ سنی اختلاف موجود ہے۔ ہمیں اختلاف کی یہ لہر گہری کرنی ہوگی تاکہ اگر ان ملکوں میں انقلاب بھی آ جائے تو یہ مخالف فرقوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے دست و بازی نہ بن سکے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں افغانستان کے اساتذہ کو ہاتھ میں لینا چاہیے، یہ مستقبل میں ہمارا بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے۔ آرتھ پاول 1976 میں فوت ہوئے، لیکن وہ 1970 کے شروع میں 20,000 کیلکولیشن پر مشتمل اپنا سارا خزانہ یونیورسٹی آف ایروکاسا کے حوالے کر گیا۔ یونیورسٹی نے اسے CIA کی مدد سے 1972 میں اپنے کیمپس میں سینٹر فار افغانستان اینڈ ریجنل اسٹڈی کے نام سے افغانستان کا دنیا کا سب سے بڑا تحقیقی سینٹر بنا دیا۔ یہ سینٹر آج تک قائم ہے اور اس میں افغانستان کی تمام خفیہ اور ظاہری دستاویز محفوظ ہیں۔ ان میں کابل کے 1842 کے دربار لارڈ کی 1979 کے افغانستان وار لارڈ کرزن کی 1983 کے افغانستان میں برٹش سپاہیوں کی قربانیاں، 1895 کا کابل دربار، پٹھان بارڈر لینڈز، 1921 میں چترال سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک کے حالات،
ہرات سے لے کر خیبر خوارزمشاہ کا دربار، خوارہ پر روس کا قبضہ، غزنی سے کابل تک کی سیر، دوست محمد کا دربار، راجہ رنجیت سنگھ کے افغانستان کے متعلق نوٹس اور روس کی خیبر پر 8040 کی مہم تک شامل ہے۔ آرتھ پاؤل کی تحقیق اس حد تک سالڈ تھی کہ اس نے 1965 میں لکھ دیا تھا افغان 39 کنسے کو پسند نہیں کرتے، ان کے خیال میں یہ ماضی میں طائفوں کے بیچ کا نمبر ہوتا، چنانچہ اگر یہ قسمتی سے آپ کی پراپرٹی یا گاڑی کے نمبر میں 39 آ گئے تو پھر یہ افغانستان میں نہیں بکے گی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، آرتھ پاؤل کی دستاویز پر مشتمل سنٹر نے آنے والے دنوں میں افغانستان پر امریکی اثر و نفوذ میں بڑا اہم کردار ادا۔ آرتھ کی تحقیق کی روشنی میں امریکہ کی ہدایت پر ذوالفقار علی بھٹو نے افغانستان کی مختلف یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کے 16 اساتذہ کا انتخاب، انہیں پاکستان بلایا اور انہیں جہاد کی ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ آپ کے لیے شاید یہ معلومات انکشاف ہو، افغان جہاد کے بانی جنرل ضیاء الحق کے بجائے ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ میجر جنرل نصیر اللہ بابر ابتدائی مجاہدین کے ٹرینر تھے۔ یہ 16 سال اساتذہ 12 پاکستان اور امریکہ کے کمانڈر سب، انہوں نے وہیں ایسی آگ لگائی جو آج تک نہیں بجھ سکی۔ میجر جنرل نصیر اللہ بابر پکے امریکہ نواز تھے۔ یہ بھٹو صاحب کے دور میں کے پی میں گورنر اور بے نظیر بھٹو کی پہلی اور دوسری حکومت میں وفاقی وزیر داخلہ رہے۔ بے نظیر بھٹو ان کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھی، چنانچہ یہ انتہائی اہم معلومات ان سے خفیہ رکھتی تھی۔ مجھے جنرل حمید گل روم نے ایک بار بتایا تھا، میں وزیر اعظم کی گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھا، نصیر اللہ بابر اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ تھے۔ میں محترمہ کو افغانستان کے بارے میں کچھ بتانے لگا تو بی بی نے اگلی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے مجھے روک دیا۔ میں سمجھ گیا محترمہ اپنے وزیر داخلہ کی وفاداری سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کی تصدیق بعد ازاں میجر عامر نے بھی کہ یہ ماشاءاللہ حاجات ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، 1978 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا۔ امریکی روس سے براہ راست جنگ نہیں چاہتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کا ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ ہو چکا تھا، انہیں دوسروں آرموں کی طرح ایک بڑی جنگ چاہیے، چنانچہ انہوں نے بھٹو صاحب کے ٹرین شدہ 16 استاد گل بدین، حکمت جار، احمد شاہ عبدالرسول سیاف کی مدد سے افغان وائر شروع ہوا اور سینیٹر چارلی ولسن کی وجہ سے امریکہ اور عرب بھی اس جنگ میں شامل ہیں۔ امریکہ آج بھی چارلی ولسن کی وجہ سے افغانستان جنگ کو چارلی کہتے ہیں۔ وقت نے بہرحال یہ ثابت کر دیا افغان جہاد کی کوئی اسلامی جہاد نہیں تھا، یہ روس اور امریکہ کے مفاد کی جنگ تھی، جس میں نیبراسکا یونیورسٹی کے سینٹر فار افغانستان اینڈ ریجنل اسٹڈی اور پاؤل کی دستاویز کے ذریعے اسلام کا بے طریقہ استعمال کیا۔ امریکی مفاد کی کاشتکاری میں مصر، سعودی عرب اور کینیا کے جذباتی مسلمان نوجوانوں کو بطور کھاد استعمال کیا۔ یہ کھیل سوویت یونین کی واپسی تک جاری۔ روس کی واپسی کے بعد افغانستان کے نام نہاد مجاہدین آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے امریکی اسلحہ کی مدد سے اپنے ہی ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ افغانستان میں اتنا خون بہا کہ اس کے چینٹی امریکہ تک پہنچنے لگے۔ بے نظیر بھٹو جنرل نصیر اللہ بابر کو دوسری مرتبہ اقتدار میں لائے اور ان کے ذریعے آرٹ کا دوسرا کارڈ کھیلا گیا، وہ ہے مذہب کا کارڈ۔ پاکستانی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو اکٹھا کیا، انہیں افغانستان میں دھکیل دیا گیا، انہیں یہ بتایا کہ امام مہدی یہ ضرور قریب ہے، یہ خراسان میں تشریف لائیں گے، آپ نے ان کی مدد کے لیے فضا ہموار کرنی ہے۔ یہ سے حکم ربی سمجھ چل پڑے۔ افغانستان وار لارڈ اس وقت لڑ ڈر کر تھک چکے تھے، طالبان آئے تو یہ چپ چاپ پیچھے ہٹنے لگے۔ یوں 1996 تک پورے افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد امریکہ اور پاکستان نے سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ سکھ عارضی طور پر طالبان اپنے انقلاب کو واقعی حقیقت سمجھ بیٹھے تھے، یہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ قدرت نے پوری دنیا کی قیادت کے لیے منتخب کر لیا اور یہاں سے نیا تنازع شروع ہو گیا تھا، یہ ہم اگلے کالم میں عرض کروں گا۔